کہ مسجد اقصی بیت المقدس یا قبلہ اول، اس مسجد اقصی سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں اور ان مقامات کے ساتھ مسلمانوں کی محبت کیوں ہونی چاہیے اور کیوں ہے، متعلق قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں ایک بات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو بیان کیا گیا۔ یہ جو سفر ہے یہ بیداری کی حالت کے اندر، نیند یا خواب کے اندر نہیں، بلکہ بیداری کی حالت کے اندر آپ بیت اللہ سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین تشریف لائے، اور یہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھی، اور پھر آپ نے یہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر عرش تک، اور عرش پر اللہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر واپسی پر بھی انبیاء علیہ السلام بیت المقدس تک آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ جو بیت المقدس یا فلسطین یا قبلہ اول، ان سے ایک مسلمان کو محبت کیا ہے، اور یہ ایک مسلمان کا شعار اور مسلمان کے لیے بابرکت جگہ، اس کی وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر کے اقتداء میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کے اندر نماز ادا فرمائی ہے، اور ان تمام انبیاء کے جو امام رہے ہیں، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر، جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے پاک پیغمبر کو ہاتھ سے آگے کر کے مصلی پہ کھڑا کیا اور اعلان کر دیا کہ تمام انبیاء، تمام کائنات کے سردار، نماز میں بھی امام الانبیاء ہے اور نماز سے ہٹ کر بھی تمام انبیاء کے سردار۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سارے نبیوں کی امامت کرائی، اور آپ اس مقام پر، اس مصلی پر کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت کا، سب سے پہلی جگہ اللہ نے کون سی منتخب فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی مسجد۔ قرآن نے بھی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلی مسجد، عبادت گاہ اللہ نے بیت اللہ شریف کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی بنیادوں کو عرش سے لے کر 7 زمینوں تک اس بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ جیسے عام ہے، کہا جاتا ہے بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے، تو وہ اسی بیت اللہ کا سلسلہ ہے، اور اس کے 40 سال بعد اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو تعمیر کروایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کا جو حصہ ہے مسجد اقصی، اس جگہ کی نماز اور عبادت باقی جگہوں کے بنسبت 500 گنا زیادہ اس کے عبادت پر ثواب ملتا ہے۔ ہم نے اس بیت المقدس اور اس جگہ کو بابرکت بنایا۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عرش سے لے کر ساری زمینوں کو بابرکت بنایا، اور اس زمین میں اللہ نے سب سے زیادہ برکت عطا کر رکھی تو وہ فلسطین کے علاقے کو۔ فلسطین کا علاقہ، پورا علاقہ جو شام کا یہ جتنا علاقہ ہے، اور یہ آج بھی انتہائی زیادہ سرسبز و شاداب زرخیز زمین اور اعلیٰ قسم کے میوہ جات اس زمین کے اندر موجود۔
رب العزت نے بیت المقدس کو تعمیر کرایا اور اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں رہائش بھی اختیار کی۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، چرند پرند، ہر چیز پر۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے ذریعے سے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی اور آپ ان کی خود نگرانی کرتے رہے۔ جنات سمندر دریاؤں کے اندر غوطے لگا کر اور وہاں سے یاقوت اور ہیرے جواہرات لا کر انہوں نے بیت المقدس مسجد اقصی کے اندر ان کو نصب کیا۔ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن، پھر یہودیوں کی کتاب کے مطابق وہ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبیح اللہ نہیں بلکہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تو وہ یہی بیت المقدس فلسطین کی زمین کے اندر کا سلسلہ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے کے اندر مسجد تعمیر کرائی، اور اسی علاقے کے اندر وادی نملہ جس کو کہا جاتا ہے، اسقلان کا علاقہ جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس مقام پر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونٹیوں کا واقعہ پیش آیا کہ جب ایک چونٹی نے آواز لگائی کہ اپنے سارے لشکر کے اندر اس سارے کے ساری چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جائے، وہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ وہ اسی علاقے فلسطین کے اندر واقع ہے، اور اس چونٹی کے اس گفتگو اور اس فکر کے نام پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر پوری سورت بھی نازل فرما دی، سورت کا نام بھی سورہ نمل رکھ لیا۔ تو ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی، اسی جگہ کے اندر، اسی علاقے کے اندر چونٹیوں کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، محراب کا واقعہ، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد کے محراب کے اندر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، محراب کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پر موجود، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر پیدا فرمایا، اور اسی علاقے کے اندر اللہ رب العزت نے مائی مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جسم میں کمزوری پیدا ہوئی، اللہ نے فرمایا اِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ، مریم آپ کھجور کی طرف ہاتھ بڑھائے، حالانکہ وہ موسم کھجوروں کا نہیں، خوش درخت، ہاتھ بڑھایا، ٹہنی الہی، اللہ نے اس میں سے تر و تازہ کھجوریں نازل کر دی۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہ معجزہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اور جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عیسائیوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے 35 سال کی عمر میں ان کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی اسی جگہ پر، بلکہ خاص اسی مقام کے اوپر جہاں آج بھی عیسائی لوگ اپنے لیے عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور وہاں آ کر عبادت کرتے ہیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی چڑھایا گیا، یہاں ہم عبادت کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ان کے بقول یہاں دین اسلام کے اندر، اس شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا، اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اسی سرزمین کے اندر، شام کی سرزمین کے اندر، جامع مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے، اور اسی سرزمین کے اوپر امام مہدی علیہ رحمت کفار کے ساتھ لڑیں گے، اور اسی سرزمین مقام لط کے مقام پر امام مہدی رحمہ اللہ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو اس مقام پر قتل کیا جائے گا، اور اسی سرزمین کے اندر
جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے لیے بد دعا کریں گے تو یہیں سے ان پر عذاب نازل ہونا شروع ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اس لیے ہمارے پاک پیغمبر کا بھی یہی قبلہ رہا ہے، گزشتہ نبیوں کا بھی قبلہ یہی رہا ہے۔ اس بنا پر بھی قبلہ یا بیت المقدس سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور اس سرزمین کے لیے گزشتہ بادشاہوں نے حملے کر کے اس کو تباہ و برباد کیا، اور کئی سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے بعد جب اس کو تباہ و برباد کیا، پھر اسی طرح ویران یہ جگہ رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دور حکومت آئی اور انہوں نے صحابہ کے لشکر کو بھیجا، اس دوران کئی صحابہ 5000 صحابہ کی تعداد آتی ہے جو بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین کے اندر شہید ہوئے ہیں، شام کی سرزمین کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں اس بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ بہرحال وہ اپنی جگہ تاریخ ہے کہ بیت المقدس کیسے یہودیوں کے پاس گیا، اس کی تعمیر کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی۔ داؤد علیہ السلام یہاں پر عبادت کیا کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر پیدائش ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام یہاں رہائش پذیر رہی، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں عبادت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام سے آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور اسی مقام پر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر آئیں گے، اور اسی مقام پر امام مہدی دجال کا مقابلہ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام یاجوج کا مقابلہ کریں گے، اور اسی طرف اسی قبلے کی طرف سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے نماز پڑھی، اور اسی مسجد کے اندر، مسجد اقصی کے اندر آقائے دو جہاں، سردار دو جہاں، آمنہ کے لخت جگر، شافی محشر، ساقی کوثر، سردار دو جہاں، تمام کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ، تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ، تمام انبیاء کے تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرائی، اور 1,24,000 انبیاء نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ مسلمانوں کے ایک عظمت، شعار اور برکت والی جگہ، اور یہاں تو یہاں مسکن رہا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں آ کر اس کو فتح کیا۔ اس بنا پر ایک مسلمان کا حق ہے مسلمان اس سرزمین سے محبت بھی رکھے، اور اس سرزمین کو اپنی عبادت گاہ کے طور پر بھی استعمال کر سکے۔